الحمد للہ رب العالمین۔ حافظ محمد خطاب نے آپ کو سلام بھیجا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، لیکن قرآن کا دور پکا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک آپ کو صحیح معنی میں حفظ قرآن نصیب کرے۔ کاروبار کے لیے اچھا وظیفہ استغفار ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کریں گے یمددکم باموال و بنین۔ اگر کسی شوہر نے ڈرانے کی وجہ سے ہم بیوی کو طلاق دی، وہ طلاق ہو جاتی ہے حضرت، ثلاث جدہن جد وحضرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ میرا نام عظمت اللہ خان ہے۔ جو لوگ جدہ مدینہ منورہ کے رہائشی ہیں اور کاروبار کی غرض سے حرم میں داخل ہوتے ہیں، بھائی اگر مدینہ سے مکے ہیں تو احرام باندھ کے آئیں گے، کاروباری ہوں یا غیر کاروباری ہوں۔ کہتا جی کہ میں بلوچستان بنگلور سے ہوں، ہمارے یہاں جب کوئی وفات ہوتی ہے لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بھئی سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ کہیں آپ عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر عرفات کے دن کا روزہ جو ہے وہ ہم انڈیا یا پاکستان، جو وہاں 9 تاریخ ہوگی اس کو رکھیں گے، سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق نہیں رکھیں گے۔ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق آپ نماز پڑھیں گے؟ عرفات کا روزہ جو ہے وہ بڑا شان والا روزہ ہے۔ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو حج کرنے جائے وہ روزہ نہ رکھے، جو حج نہ کرے وہ روزہ رکھے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھیں گے جب 9 تاریخ ہوگی تو روزہ رکھیں گے، یہاں کی تاریخ کا خیال نہیں کریں گے۔ نماز وہاں آپ وہاں کے وقت کے مطابق پڑھتے ہیں کہ یہاں کے وقت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ذی الحجہ کے روزے 10 دن رکھنے ہیں، ذی الحجہ کے کوئی روزے نہیں، لیکن افضل عبادت جو ہے وہ ان 10 راتوں میں ہے۔ روزے رکھیں، نماز پڑھیں، طواف کریں، لیکن جو اصل روزہ ہے وہ 9 ذی الحج کا ہے۔ جس دن حج عرفات کا ہوگا تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد والے آنے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ 9 ذی الحج کا روزہ صرف وہ لوگ رکھیں جو حج پہ نہ جائیں۔ جو حج پہ جائیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، کہ حضور پاک نے روزہ نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کہ میں انڈیا سے ہوں، میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہاں جمعہ کی نماز میں امام پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفیل پڑھتے ہیں۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن امام کو ترتیب سے نماز پڑھانی چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ مولانا حق نواز جھنگوی نے وصیت کی تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، مگر آپ نے نہیں پڑھایا۔ اصل میں پہنچا تھا لیکن مجھ سے پہلے حضرت الخاصی رحمۃ اللہ علیہ مسلح پہ کھڑے ہو چکے تھے، تو اب میں بزرگوں کو تو نہیں ہٹا سکتا تھا نا۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں عمرہ کر کے پھر مدینہ منورہ کیا، وہاں بیمار ہو گیا، واپسی پہ عمرہ نہیں کر سکا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اللہ، میرا نام حمدہ شہزاد ہے، مجھے کینسر کی شکایت ہے، اللہ شفا دے۔ رفع دین بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ حل کرانے کے بعد پھر نماز پڑھنی ہو تو وضو کرنا چاہیے، اور وہی وضو کافی ہے، حل کرنے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا۔